جی آج میں یہ سلائیڈ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ سلائیڈ ہے. یہ جاننے کے لیے کہ پروسیس کیا ہوتا ہے، یعنی کہ تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، نالج کو ہم کس طریقے سے اپلیکیشنز میں لے کے جاتے ہیں اور اس کا پورا سسٹم جو ہے وہ کس طریقے سے چلتا ہے. بعض اوقات لوگ انفارمیشن کو نالج سمجھتے ہیں. انفارمیشن صرف ایک اطلاع ہوتی ہے، اور اطلاع جو ہوتی ہے وہ اس کی بیسس پہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. اب انفارمیشن کو آپ نالج نہیں کہہ سکتے. اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے، یعنی کہ نالج کا سب سے بڑا دشمن اگنورینس، یعنی کہ نا علمی نہیں ہے. اٹس اے الوژن آف نالج، یعنی کہ یہ تسلیم کر لینا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، یعنی کہ سنی سنائی بات پہ یہ یقین کر لینا یا یہ سمجھ لینا کہ مجھے سب کچھ آتا ہے. یہ سب سے بڑا جو دشمن ہے ہمارے آگے نالج کو سپریڈ کرنے کا، سب سے بڑا دشمن یہ ہے. نالج جو ہے یہ اس انفارمیشن سے آگے کی سٹیج ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انفارمیشن کو جب آپ ہاتھ سے کرتے ہیں تو پھر وہ نالج میں کمپلیٹ یا کنورٹ ہوتا ہے. اب جب تک آپ کسی نالج کو، یعنی کہ آپ نے کسی کتاب سے کوئی انفارمیشن پڑھی، اخبار سے پڑھی یا ریڈیو سے سنی، ٹیلی ویژن سے سنی، کوئی پروگرام دیکھا، کوئی ویڈیو دیکھی، یہ آپ کی انفارمیشن ہے جو آپ نے کلیکٹ کی. آپ اس انفارمیشن کی بیسس کے اوپر جب آپ اس کو اپنے ہاتھ سے وہی کام کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کا نالج بنتا ہے. انفارمیشن کو نالج بنانے کا یہ طریقہ ہے. اب زیادہ تر ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ زیادہ تر جو سو کالڈ ایکسپرٹس ہیں، یا تو وہ بیک سیٹ ڈرائیورز ہیں، یعنی کہ انہوں نے پی ایچ ڈی وغیرہ کی ہوئی ہے، کسی ایک چھوٹے سے ریسرچ کے بیسس کے تھیسس لکھا اور اس کی بیسس پہ ان کو ڈگری مل گئی. اب جو پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے یہ آپ کو مائنڈ کو نیرو کر دیتی ہے، اس کو براڈ نہیں کرتی، اور اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ پرابلمز آ رہی ہیں. عام خیال یہ ہے کہ پی ایچ ڈی جو حضرات ہیں وہ نالج ان کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن میری جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے یہ بات نہیں ہے. اب دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو بڑے فارمرز ہیں اور اپنی لینڈ کروزر پجارو وغیرہ سے جاتے ہیں فارم کے اوپر، گیڑا لگا کے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم تو بہت ہی پروفیشنل فارمرز ہیں. اب ان کو جانکاری سب کی ہے، جانتے ہیں وہ جو کیا چیز ہے، لیکن انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. یہ تو جانتے ہیں کہ یہ ہم نے 100 ایکڑ کاٹن لگا لی ہے، لیکن وہ کس طرح لگائی گئی ہے، کون کون سے سٹیپس لیے گئے ہیں، کن سٹیپس کو اگنور کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا سارا نقصانات ہوئے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تبھی آئیں گی جب آپ ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے خود کاشتکاری کریں گے. میں اس بندے کو کاشتکاری نہیں سمجھتا جو خود ہاتھ سے ٹریکٹر کے اوپر بیٹھ کے خود فارمنگ نہ کرے. زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہیں ایون چھوٹے کاشتکار، وہ بھی ٹریکٹر اگر لیتے ہیں تو اپنا ٹریکٹر کا ڈرائیور رکھ لیتے ہیں، حالانکہ دنیا میں 10-10 ہزار ایکڑ کا جو مالک ہے وہ بھی خود ٹریکٹر چلا رہا ہے. وہ اس لیے خود ٹریکٹر چلا رہا ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہمارے ہاں بڑا کاشتکار تو چھوڑو، چھوٹا کاشتکار بھی اس کو خود ٹریکٹر یا خود ہاتھ سے کام نہیں کرتا. اب یہ جو نالج ہے یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت آسان چیز ہے، انفارمیشن کو نالج سمجھتے ہیں، لیکن انفارمیشن نالج نہیں ہے. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اینی فول کین نو، یعنی کہ ہر بیوقوف آدمی کو بھی یہ جانکاری ہوتی ہے کہ گاڑی کس طریقے سے چلتی ہے، لیکن یہ انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ کس طریقے سے چلتی ہے، کس طریقے سے بنتی ہے، یہ ایک نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے، نیکسٹ سے بھی نیکسٹ سٹیج ہوتی ہے. اس کو کے لیے پھر آپ کو انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے.
اب اس میں ہمارے بہت سارے سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں، پی ایچ ڈی کی پیشمار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور دوسری سائڈ پہ فارمرز ہیں جو ہاتھ سے کام کرتے ہیں. اب ان کے درمیان میں آپس میں کوئی سالڈ لنک نہیں ہے، یعنی کہ جو آن گراؤنڈ پریکٹسز چاہ رہی ہیں ان میں کیا تبدیلی کی جائے کہ فارمر کی زندگی آسان ہو، ہماری پروڈکشن انکریز کرے، کوالٹی جو فوڈ کی ہے وہ بہتر ہو، اور کاسٹ آف پروڈکشن کم ہو. یہ ساری چیزیں اور جو انوائرمنٹ کے جو ایشوز چل رہے ہیں وہ ان کو مینیج کیا جا سکے. اس کے اوپر جو بہت ہی ایک قریبی لنک ہوتا ہے فارمرز کا ریسرچرز کے ساتھ، وہ لنک نہیں ہے. ہم نے یہ بیڑا اٹھایا کچھ نہیں بہت عرصہ پہلے، اور اس میں ہم نے کہا جی کہ جو لیٹسٹ ریسرچ ہو رہی ہے اس کو اسٹڈی کیا جائے، اور اس میں سے دیکھا جائے کہ کون سی ایسی چیزیں ہم اپنے سسٹم میں ہم اپنے پروڈکشن سسٹم میں لا سکتے ہیں جس کی وجہ سے کسی نہ کسی چیز میں بہتری آ سکتی ہے. یہ ہم نے بیڑا اٹھایا، اور دنیا جہان کی ریسرچ جو لیٹسٹ ریسرچ تھی اور جو پریکٹیکیبل تھی اس کو چوز کیا، اس کو سلیکٹ کیا، اور اس کو پھر کسی سسٹم میں لانے کے لیے ہم نے تگ و دو شروع کی کہ ہم انفارمیشن کو نالج میں کمپلیٹ کریں اور نالج کو ایک پروسیس میں کمپلیٹ کریں، تاکہ ہم سائنس کو گراؤنڈ کے اوپر اپلائی کر سکیں. پھر ہم نے یہ اسٹڈی بھی کیا کہ قدرت کا نظام کس طریقے سے چل رہا ہے، یعنی کہ نیچرل جو ایکو سسٹم ہے سوائل فرٹیلٹی کے لیے، زمین کو طاقتور رکھنے کے لیے اور ویجیٹیشن کے لیے، یہ جو طریقہ کار ہے قدرت کس طریقے سے کرتی ہے، کیونکہ 40 کروڑ سال سے یہ طریقہ چل رہا ہے، کسی جگہ پہ بھی کسی بھی چیز کی ڈپلیشن نہیں ہوئی، کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. تو یہ کیا سلسلہ ہے، اس کو بھی ہم نے اسٹڈی کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے ساری چیزوں کو ملا کے ایک پروسیس کو ڈیولپ کیا جو کہ قدرت کے خلاف نہیں تھا، قدرت کے ساتھ، یعنی کہ قدرت سے جنگ آپ نہیں جیت سکتے. ہم نے قدرت سے جو جنگ کا سامان تھا، وہ جنگی جنگ چل رہی ہے، اس کو ختم کیا ہے، اور قدرت کے نظام کی بیسس پہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے جو بہت ہی کامیابی سے آگے چل رہا ہے. اس میں سائنس جو لیٹسٹ ریسرچ ہے اس کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے، اور قدرت کا جو سسٹم ہے اس کو بھی سمجھ کے ہم نے اس کو ایک پروسیس بنایا جس کو ہم پکنک کہتے ہیں. اب یہ جو سسٹم ہے، یہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو مس کی گئی ہو. بہت ہی سوچ بچار کے بعد، یعنی کہ دہائیاں لگ گئی ہیں اس کو یہ کرتے ہوئے کہ کوئی چیز اس میں جو بھی مس ہے، کوئی لاکھوں ہزاروں بندوں سے ہمارا کانٹیکٹ ہے، ان میں سے کسی بندے نے بھی کوئی سوال کیا تو اس کا ہم نے اس کو پریکٹس میں دیکھا کہ اس سوال کو کس طریقے سے اچھے طریقے سے، اکنامیکل طریقے سے، ایزی طریقے سے حل کیا جا سکتا ہے. اس کو مد نظر رکھا گیا، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ انکلوسیو اور کنکلوسیو، یہ اس میں ہر چیز شامل ہے اور کنکلوسیو ہے. اس میں مزید کوئی تبدیلی کرنی بہت ہی مشکل ہوگی، کیونکہ اس میں ہر چیز کو مد نظر رکھ کے اس کو پورے سسٹم میں ہم نے لاگو کیا ہے. اب یہ جو ہے انٹیگریٹنگ کراس ٹیکنیکل، اس میں ٹیکنیکل بھی ساری ہے، آپریشنل ساری چیزیں ہیں، فائنینشیل ساری چیزیں ہیں، یعنی کہ ٹیکنیکلی کیا ہے آرگنائزیشن ہم اس کو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، اس میں پیسے کا جو حساب کتاب ہے کہ ایسا سسٹم تو نہیں ہے جو ہم افورڈ ہی نہ کر سکیں، اور یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے کیا گیا ہے. اور اس کو لیے پھر یونیفائڈ ایک پروفٹیبل پروڈکشن پروسیس، ایسا پروسیس بنایا گیا ہے جو قابل عمل بھی ہو اور فارمرز اس کو اچھے طریقے سے مینیج بھی کر سکیں اور افورڈ بھی کر سکیں. اس کو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں روز رائس خریدنی پڑے اس کام کرنے کے لیے. یہ افورڈیبل ہے. اس میں انیشلی تھوڑی سی کاسٹ آتی ہے، لیکن اس کے بعد بالکل کوئی کاسٹ اس سسٹم میں نہیں ہے. اب الگوریدمس ہوتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں مل کے ایک چیز بناتی ہیں. مثلا ہم نے سالن کو بنانا ہے تو اس میں 20
के करीब डिफरेंट मटेरियल्स आप डालते हैं, उसमें सब्जियां हैं, उसमें गोश्त है, उसमें नमक मिर्च मसाले हैं और घी है और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलके आपका एक सालन बनाती हैं। जिसको कहते हैं कि क्या एल्गोरिथम्स हैं, किस किस तरीके से हमने क्या क्या चीज़ उसमें अप्लाई की और उसकी वजह से फिर वो एक एंड रिज़ल्ट जो है वो मिला। अब इसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्रॉप प्रोडक्शन का एल्गोरिथम क्या है, यानी कि इसको किस तरीके से कुदरत करती है, ये इसके लिए बहुत ही गहरा नॉलेज, बहुत ही डीप नॉलेज की ज़रूरत है। और प्रोडक्टिविटी यानी कि आपने कोई पैदावार लेनी है तो वो आप नहीं ले सकते पैदावार अच्छे तरीके से जब तक आपके पास पूरा इल्म ना हो और उस इल्म को इस्तेमाल करने के वसाइल ना हो। दोनों चीज़ें जब तक इकट्ठी मिल के काम नहीं करेंगी, हम एक अच्छी पैदावार नहीं ले सकते। शुक्रिया।